بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اکثر یہ معاملہ رسول کی 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی، یہ بڑا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق بھی عرب کی سنت سے، کیونکہ تاریخ لکھنے والا عرب کے ماحول و معاشرے میں بڑا ہونے والا، جس کی ذہنیت مینٹلٹی وہی تھی جو عربوں کی تھی نا، تاریخ بھی انہوں نے لکھی۔ عرب جس کو پالتا تھا، عرب کی بات کر رہا ہوں زمانے جاہلیت میں، مثلا آپ نے ایک بچے کو ایڈاپٹ کیا، پالا، بہن کے بچے کو پالا، بھائی کے بچے کو پالا، پڑوسی کے بچے، جس کو پالا اپنے آپ کے گھر میں بڑا ہوا، جوان ہوا، تو عرب کی شریعت کے مطابق یا سنتوں کے مطابق وہ بیٹا کہلاتا تھا۔ باپ اگر مر جائے اس کا وارث بھی بنتا تھا، جس نے پالا ہے، جسے ربیبہ بولتے ہیں، پالا ہوا وارث بھی بنتا تھا، اور جس نے پالا ہے اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہوتی تھی۔ سمجھتے تھے یہ ہماری ماں ہے، یعنی بالکل ایسے جس بچے کو کوئی خاتون دودھ پلائے اس کی ورثہ بھی لیتا ہے اور ساری احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں، اسی طرح کسی بچے کو لے کر آئے پالا۔ رسول نے پالا جناب زید کو، جوان کیا، زید نے شادی کی رسول کی کسی رشتہ دار سے، بعد میں انبن ہوئی، ان کی بنی نہیں، طلاق ہو گئی۔ اللہ نے آیت اتاری، اے میرے حبیب زید کی مطلقہ سے شادی کرو۔ رسول کی شادیاں شریعت کے نفاذ کے لیے تھی، دین کے بقا کے لیے تھی، ہماری طرح شادیاں وہ نہیں کرتے تھے۔ شادی اگر کی کسی نے کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، بات کو بتانے کے لیے، مسلمان نبی کی ایک ایک بیوی کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قصہ ضرور موجود ہے۔ کہ شادی کرو، کیونکہ نبی کی رشتہ دار تو تھی، غالباً پھوپھی کی بیٹی تھی، شادی کرو۔ نبی نے کہا پروردگارہ کیسے کروں؟ عرب پالے ہوئے کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتا ہے، کتنا سخت ہے، یعنی پورا معاشرہ کہتا ہے یہ بہو ہے، بہو سے شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اتنا مشکل کام دیا کہ پروردگارہ کیسے کروں؟ لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ بولیں گے یہ گنہگار ہے، اس نے گناہ کیے ہیں۔ تبھی قرآن کی کئی آیتوں میں خدا ڈائریکٹ رسول کو کہتا ہے کہ اے محمد میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ کئی آیتوں میں یہ ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہاں پہ بیچارے وہابی لوگ کہتے ہیں نبی معصوم نہیں ہوتا، اللہ نے کہا میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ 4 آیتیں جس میں خدا ڈائریکٹ کہتا ہے حبیب اپنے گناہوں سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، تیرا رب مکے والوں میں تجھے فتح دے گا۔ یہاں گناہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں محمد گنہگار نہیں، مکے والوں کی نظر میں گنہگار تھے۔ ان کی نظر میں تو گنہگار ہے، وہ تجھے مذنب بولتے ہیں۔ یعنی گلی گلی میں آپ دیکھیے خواتین تو الا ماشاءاللہ، ان کو کوئی بات بری لگے اور پتہ چلے وہ تو وہ ڈھنڈورا پیٹ لیتی ہے نا پورے شہر میں۔ اب نبی نے کہا میں شادی کروں گا، اللہ کا حکم، خدا کیسے کروں؟ کہ محمد شریعت تجھ سے نافذ ہونا شروع ہوگی۔ یہ مسئلہ صرف رسول کی شادی کا نہیں تھا، مسئلہ پالے ہوں کا بھی تھا کہ آج اگر یہ شادی نہیں کرو گے تو دنیا کیا بولے گی؟ زید تیرا بیٹا ہے، اسے محمد کا بیٹا بنا دیں گے۔ کہ یہی مسئلہ یہیں پہ ختم کر دو، نہ زید تیرا بیٹا ہے نہ وہ 3 تیری بیٹیاں ہیں۔ اتنا بڑا قدم تھا جو خدا نے رسول کے سارے مسائل کو حل کرنا تھا نا۔ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی وہ ارث کا دعویٰ کرتی، اگر وہ ارث کا دعویٰ نہیں کرتی اس کے بچوں میں سے کوئی ارث کا دعویٰ کرتا۔ اگر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تو پوری تاریخ میں ایک مرتبہ دکھاؤ کہ 3 بیٹیوں میں سے کسی کے بچے نے یہ دعویٰ کیا ہو میں محمد کا نواسا ہوں سوائے حسن و حسین کے۔ کہتے نہیں زندہ نہیں تھی، مر گئے اور یہ ہوا، اور بھئی بچے تو تھے نا، ساری کی ساری بانج تو نہیں تھی نا، کسی کا تو کوئی بچہ ہوگا نا۔ آ کر دعویٰ کرے میں محمد کا نواسا ہوں، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا شادی کر، سنت کو توڑ، کیونکہ تیرا کام ہے غلط سنتوں کو ختم کرنا، شریعت ایسے نافذ نہیں ہوگی۔ اب تصور کریں رسول نے زید کی مطلقہ سے نکاح ڈال دیا، مکے کی عورتوں کو پتا چلا، گلی گلی کوچے کوچے اس نے گناہ کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ الیاذ باللہ وہ نسبتیں جو ہم دیتے ہیں نا کسی گنہگار کے لیے، وہ نسبتیں رسول کو دینے لگے۔ اللہ نے کہا اے حبیب گھبراؤ نہیں، فتح مکہ کے بعد میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ کن گناہوں کو؟ جو ان کے ذہنوں میں تیرے لیے تھا نا، کیونکہ کسی کے لیے برا سوچنا بھی تو برا ہے نا۔
اللہ کے حبیب رحمت للعالمین کو اتنی بڑی تہمت لگائے، رسول پہ کیا گزرتی ہوگی کہ گھبراؤ نہیں، میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوا دوں گا۔ مطلب جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ چیز میں ان کے ذہنوں سے کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا۔ آج کے بعد تیرے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں بولے گا۔ اور فتح مکہ کے بعد یہی ہوا، نبی نے اس طرح سنتوں کو کیا کیا؟ نافذ کیا۔